تو کیا وصیت ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، موجودہ لوگ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ وصیت کس بنیاد پر تھی؟ خداوند قدوس نے آپ کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا اور آپ کی تعلیمات پوری کائنات میں پھیلے گی، اس مقصد سے بھیجا۔ آپ نے کوشش کی، لیکن آپ کے دور میں، آپ کے وقت میں اسلام پورے کائنات میں نہیں پھیل سکا۔ خطہ حجاز میں پھیلا اور چٹ پٹ کہیں کہیں باہر گیا، عالمی پیمانے پر اسلام نہیں پھیل سکا، جبکہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ دین پوری کائنات میں پھیلے گا اور تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی، یہ دین پوری کائنات میں پھیلے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، موجودہ لوگ غیر مردہ لوگوں تک پہنچا دیں، جس کے نتیجے میں وہ مجمع جو حج میں آپ کے ساتھ تھا، ان میں سے اکثر لوگ اپنے گھر لوٹ کر نہیں گئے، پھیل گئے۔ جب پھیلے تو صحابہ کرام کی ٹولیاں ہندوستان میں خطہ ساحل میں آئی۔ یہ آپ کے کالی گڑھ سے لے کر گجرات تک کی پوری سمندری پٹی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی آمد یہاں ہوئی اور الحمدللہ صحابہ کرام تاجر بن کر آئے۔ ایماندارانہ کاروبار، مختصر بات کرنا، مال کے عیب کو چھپا کر نہیں بلکہ بتلا کر بیچنا، تو اس میں جو خوبی یہ کمی ہے آپ کو پڑھتا ہو تو لے لو۔ تو سب سے پہلے تو دین آنے کی شکل یہ بنی، اسی لیے خطہ حجاز کے باہر دنیا میں سب سے پہلی مسجد کیرلا کے اندر بنی۔ آہستہ 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 اسلام پھیلا، وہ نورانی شخصیتیں، ان کے نورانی چہرے کا بگوش اسلام ہوئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہاں کے لوگوں نے ملک ان کے حوالے کیا، مسلم حکمرانوں اور بادشاہوں کو، اور جس دور میں مسلم حکمراں اور بادشاہ حکومت کر رہے تھے وہ دور ہندوستان کا زرعی دور تھا۔ خاص طور پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا 50 سال سے زائد حکومت کا دور ہے۔ اس وقت ہندوستان کی جی ڈی پی 35 پہ تھی، منموہن سنگھ کے زمانے میں 7 پہ تھی، آج تو 4 کے نیچے آ گئی۔ ہندوستان اس وقت دنیا کا خوشحال ترین ملک تھا، سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ انگریزوں کی آمد ہوئی، کاروبار کے مقصد سے آئے، معالج بن کر آئے، کچھ ڈاکٹروں کے حکیم بن کر آئے، رہتے تھے۔ اچھا، اس ملک کی عجیب خصوصیت ہے، یہ ملک افغانستان سے لے کر برما تک اکھنڈ بھارت وہ تھا، آہستہ آہستہ ٹکڑے ہوئے، الگ ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ نیپال اس میں، برما اس میں، لنکا اس میں، اور یہ جو 2 حصوں میں ہوا یہ تو 47 کے بعد ہوا ہے۔ اتنے بڑے خطے پر مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی۔ مرکز اس انداز کا ہوتا تھا کہ صوبائی نظام مرکز سے رابطے میں ہوتے تھے اور صوبائی نظام اپنے انڈر میں لگان وصولتا تھا اور مرکز پہنچاتا تھا۔ آپس میں بہت زیادہ کلوز، ایک دوسرے کا اختلاط نہیں تھا۔ رجواڑے تھے الگ الگ، نوابوں کے رجواڑے تھے وغیرہ وغیرہ۔ انگریز کی آمد کے بعد یہاں کا ماحول بدلا۔ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق یہاں پیسہ کمایا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے، اور پھر یہاں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑایا اور علاقوں پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1601 میں کلکتے سے وجود میں آئی تھی، پرتگال کے تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے ایک کمپنی بنائی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کے جہاز سب سے پہلے ہندوستان کے مشرق میں کلکتے میں لنگر انداز ہوئے تھے، اور اس وقت واقعتاً کلکتہ ہی ہندوستان کی معاشی راجدھانی تھا۔ بمبئی تو بعد میں ترقی پذیر ہوا۔ اس علاقے میں ان لوگوں نے ہاتھ پیر پھسانے شروع کیے تو بنگال کا وہ مرد مجاہد
نواب سراج الدولہ کو میدان میں اترا، مقابلہ ہوا۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں مقابلہ ہوا، لیکن ان لوگوں نے عیاری اور مکاری کر کے اس کے کچھ قریبی لوگوں کو ملا لیا۔ میر جعفر نے غداری کی، سراج الدولہ پکڑے گئے اور مارے گئے۔ اب ان کے اور حوصلے بلند ہو گئے، یہ آگے بڑھ کر میسور کے علاقے میں آئے۔ یہاں پہلے حیدر علی سے، بعد میں ٹیپو سلطان سے مقابلہ ہوا، اور ٹیپو سلطان نے 4 خونریز جنگیں لڑی انگریز کے خلاف 1797 سے لے کر 99 تک۔ بالآخر وہاں بھی ہوا، میر صادق نے غداری کی اور ٹیپو سلطان مارے گئے۔ 4-5 سال پہلے میرا ایک سفر ہوا کرناٹک کا۔ وہ لوگ مجھ سے 2 دن 2 رات مانگ رہے تھے، میں ان سے انکار کرتا نہیں، میں آپ کو 1 رات دوں گا، نہیں ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے، گھما پھرا کر بہت سی وجوہات بتلائی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 دن 2 رات دے رہا ہوں، ایک شرط کے ساتھ، 1 دن بیچ کا آپ خالی رکھیں گے، اس کو لے کر چلیں گے اس مقام پر جہاں وہ اللہ کا نیک بندہ شہید کیا گیا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اور اس مقام پر جہاں وہ دفن ہے، آرام کر رہے ہیں۔ گاڑی نکالی گئی، قافلہ ہمارے ساتھ چلا، وہاں مسجد ہے جہاں وہ آرام کر رہے ہیں، اور اس سے لگ کر کے بڑا ہال ہے، لائبریری ہے، وقف کی عمارت ہے۔ وزیر اوقاف کرناٹک تعلق والے تھے، ان کو فون کر کے اس کو کھلوایا گیا۔ میں اندر گیا، میں نے وہ تمام پرانی چیزیں دیکھی، اور ٹیپو سلطان کی وہ تصویر بھی میں نے دیکھی، اس میں چہرے میں داڑھی ہے۔ وہ بندہ نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ بعد میں ایک تصویر فردی بنا دی گئی ایک دم، وہ ان کی حقیقی تصویر نہیں ہے، حقیقی تصویر چہرے پر داڑھی ہے۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھا، قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھی۔ کہ میں کہا اس مقام پر چلو جہاں لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے تھے، آج جو مقام متعین ہے یہ جگہ ہے جہاں پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کیے گئے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ مردود جس نے غداری کی تھی، میر صادق، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی قبر کافی دور ہے، چلو۔ ڈرائیور نے کہا وہ راستہ خراب ہے، ایسا ہے ویسا، کچھ نہیں، چلو۔ اور واقعتاً راستہ خراب ہے، اس کی قبر تک جانے والا تقریباً 1 کلومیٹر کا راستہ خراب رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ وہاں جا کر راز کھلا۔ جب وہاں میں گیا تو پورے علاقے میں پھٹکار برس رہی، لعنت برس رہی۔ لوگوں نے بتلایا کہ مقبرہ بنایا جاتا ہے، ڈھا جاتا ہے، بناتے ہیں، ڈھا جاتا ہے، عبرت ہے۔ تو وہاں تک لوگ نہ آئیں اس لیے وہ راستہ خراب رکھا گیا۔ میں نے اس کو جا کر دیکھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اب ہندوستان کے اندر علاوہ دلی کے کوئی بڑا مقام بچا نہیں تھا جس سے مزاحمت کا خطرہ ہو۔ پھر انگریز نے وہاں سے رخ کیا دلی کا، اور شاہ عالم ثانی سے آ کر کے یہ معاہدہ لکھوایا کہ دیکھو بھائی، تم بادشاہ رہو گے، تم کو وظیفہ ملے گا، لیکن بس محل کی حد تک۔ ٹھیک سے لکھوائیں گے، ملک کے بادشاہ کا، مخلوق خدا کی، فرمان ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اچھا وہ بھی غریب کرتا کیا، ملک بکھر چکا تھا، اس نے سوچا جو ہے ٹھیک ہے، دستخط بھی کر۔ اب عملاً ہندوستان میں انگریز کو چیلنج کرنے والی کوئی بڑی طاقت نہیں رہی۔ پھر اللہ کے بندے سر جوڑ کر بیٹھے۔ جب یہ معاہدہ نامہ لکھ لیا گیا، اس وقت شاہ عبد العزیز نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو گیا، اب یہاں دفاع کرنا اور جنگ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نیک بندوں نے اگلا کام شروع کیا۔ شاہ عبد العزیز کے شاگرد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان کے قافلے نے اگلی کوشش کی۔ بہت مشہور واقعہ ہے بالا کوٹ کے مجاہدین اور شہداء کی داستان کا، جو 1826 سے لے کر 1831 تک وہ نظام چلا۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں، میں آپ کو تاریخ کے ان حوالوں سے گزار رہا ہوں۔
وہ جنگ بھی ناکامی پر ختم ہوئی. پھر آخری فیصلہ کن جنگ جس کو پورے ملک نے ایک ساتھ لڑا بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں 1857 کی دلی کی جنگ، جو کئی مہینے چلی، خطرناک مزاحمت ہوئی، دونوں طرف سے بڑی مقدار میں خون بہا، لیکن بالآخر چونکہ انگریز کے پاس ترقی یافتہ اسلحے تھے، دور تک مار کرنے والی بندوقیں رائفلیں تھیں، ان بیچاروں کے پاس ہاتھ سے بھگنے والی وہ کوڑے والی بندوقیں تھیں، ٹک نہیں سکے اور لال قلعے پر انگریز کا قبضہ ہوا. اب تک لال قلعے پر ہلالی پرچم لہراتا تھا مسلم بادشاہوں کا، اب یونین جیک لہرا دیا گیا. بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے، ان کے بیٹوں کے سر قلم کر کے تشتے میں رکھ کے دسترخوان سے ڈھک کر 80 سالہ بوڑھے باپ کے سامنے ناچتے ہوئے وہ سر پیش کیے گئے ہیں. انہوں نے جب دسترخوان ہٹایا ہے تو اس میں بیٹوں کے سر رکھے. بہادر شاہ ظفر کو دلی سے رنگون منتقل کر دیا گیا. رنگون کے وہ جو جزیرے تھے ان کی حالت یہ تھی، چاروں طرفہ پانی، سمندر کا وہ پانی کالا پانی کہلاتا ہے، زہریلا پانی، پینے کے لائق نہیں، اور اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ہر طرف فورس کھڑی ہوئی رائفل لے کر کے. وہاں 100 200 500 لوگوں کو الگ الگ جزیروں میں قیدی بنا کے رکھا گیا. 1857 کی دلی کی جنگ میں جن لوگوں نے مقابلہ کیا تھا کچھ تو وہی مارے گئے، کچھ بعد میں گرفتار کر کے پھانسی پہ ٹانگے گئے، کچھ کو کالا پانی بھیجا گیا. تو پھانسی پر ٹنگ جانے والوں کو تو ایک لمحے کی تکلیف ہوئی اور وہ جا میں شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن کالا پانی جن لوگوں کو بھیجا گیا ان کو جیتے جی موت سے بدتر سزا دی گئی. اس پانی کو پی کر کے آنکھیں پیلی جاتی تھی، پیٹ پھول جاتے تھے اور آدمی وہی تڑپ تڑپ کے مرتا تھا. بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے آخری ایام وہی گزرے. اور وہ جو نظم ہے اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. وہی انتقال ہوا، وہی قبر ہوا. 1857 کی دلی جنگ کی ناکامی کے بعد پورے ملک میں سناٹا تھا. کہیں سے مزاحمت کی کوئی آواز نہیں تھی. مدرسے بند کر دیے گئے تھے، مساجد عام طور پر ویران ہو گئی تھی، علماء تقریباً پھانسی پر ٹانگ دیے گئے تھے اور جو بیچارے تھے خوش ہو گئے تھے. یہ وہ دور تھا جب ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہندوستان میں دین و ایمان نہیں بچے گا. ایک طرف تو یہ حالات تھے اور ایک طرف قرآن حدیث کی کتابیں جمع کر کر کے سمندر میں ڈبوئی جا رہی تھی. 1862 سے لے کر 1864 کے بیچ میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے 66 میں. دارالعلوم دیوبند کے قیام سے 2 سال پہلے تک قرآن پاک کے 4 لاکھ نسخے جمع کر کے سمندر میں ڈبو دیے گئے تھے. ایک شخص نے اپنا واقعہ لکھا، وہ انگریز آفیسر کا چپراسی تھا، ملازم تھا. صاحب کے مکان میں گیا، 10,000 قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے. کہا سر قرآن پاک کے نسخے سے آپ کو کیا کام؟ تو اس نے کہا تمہارے جاننے کی چیز نہیں ہے، تم کو بتلانے کی چیز نہیں ہے. کہا نہیں سر بتلا دو. کہا دیکھو تم پرانے ملازم ہو، راز کی بات تم کو بتلا رہا ہوں، کسی کو بولنا مت. ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ پورے ملک سے قرآن پاک کے تمام نسخے لے کر کے سمندر میں ڈبو دو. جب مسلمانوں کے پاس قرآن ہی نہیں رہے گا تو نئی نسل دین پر باقی کیسے رہے گی؟ اور یہ حقیقت ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب ہو تو بڑھ جائے. تو اس نے کہا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے قرآن مل جائے گا؟ کہا ہاں، جب سارے قرآن ڈبو دیں گے ہم سمندر میں تو پھر نئی نسل پڑھے گی کیا؟ اس نے کہا سر یہ قرآن صرف کاغذ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر. کہا اچھا
اس کتاب کو لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں. ہاں ان کے لیے بہت تعجب کی بات ہے کہ ان کے پاس بائبل کا حافظ کوئی نہیں ہے, یہودیوں کے پاس توریت کا حافظ کوئی نہیں ہے, یہاں کے لوگوں کے پاس گیتا اور رامائن کا حافظ کوئی نہیں ہے. یہ خصوصیت صرف اور صرف قرآن مقدس کی. اس کو تعجب ہوا کہ اچھا اس کتاب کو لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں. کتنے ہوں گے ایسے لوگ تاکہ ان کو پکڑے, ان کو پہلے گولی مارے. اس نے کہا سر کتنے ہوں گے وہ تو اندازہ نہیں کر سکتا, میرا بچہ بھی حافظ ہے. اب ان کو اور تعجب ہوا. وہ سمجھے تھے کسی خوشنما مقام پر بہت خوبصورت سا قالین ہوگا, کاجو پستہ بادام کھلاتے ہوں گے تاکہ دماغ تیز ہو, تب جا کر کوئی حافظ بنتا ہوگا. ان کو نہیں معلوم ہندوستان کے اندر چلنے والے مدارس کی اکثریت وہ ہے جہاں بچوں کے لیے عمدہ کھانا نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, آرام دہ رہائش گاہ بھی نہیں ہے, ٹوٹے کچے بہتے ٹپکتے مکانوں کے اندر اللہ نظام چلا رہا ہے. وہی حافظ. اس نے کہا ٹھیک ہے کل بچے کو لے کر آؤ. 10 سالہ بچہ حافظ تھا اور اس کو پورا قرآن یاد تھا. اب نے قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھا, بیٹا تم کو یہ پوری کتاب یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. جہاں سے بولوں گا پڑھو گے؟ ہاں پڑھوں گا. اب انگریز نے الگ الگ پیج سے یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, وہ فرفر پڑھتا گیا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ حافظ ہے تو اس نے پوچھا ایسے حفاظ کتنے ہوں گے؟ تو اس غریب ملازم نے کہا سر میں کیسے بتلاؤں, اس لیے کہ ہم گنتی شروع کریں گے. ابھی ہم بمبئی سے وہاں تک پہنچیں گے تو کلیان ڈونٹی مرا کے اندر 100-200 نئے پیدا ہو چکے ہوں گے. گنتی کرو گے کیسے؟ تو گلی گلی محلے محلے مسجدوں مکتب چل رہے. اس نے سر پکڑ لیا, ہم کیا بیوقوفی کر رہے ہیں, ہم قرآن کے نسخوں کو سمندر میں ڈبو کر قرآن کو نہیں مٹا سکتے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تم اللہ کے اس نور کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو, یہ مٹنے والا نور نہیں ہے. تب یہاں میٹنگ بیٹھی اور ملکہ برطانیہ کو اطلاع دی گئی کہ اب قرآن کو سمندر ڈبونا بند کرو, یہ کتاب مٹنے والی نہیں ہے. اس وقت تک 4 لاکھ نسخے سمندر میں ڈبو چکے تھے. لیکن پورے ملک میں خوف و ہراس تھا, سناٹا تھا. ان حالات میں نئی نسل کو دین و ایمان پر باقی رکھنا آسان نہیں تھا. اللہ کے نیک بندے دیوبند بستی میں سر جوڑ کر بیٹھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اصلاً نانوتا کے تھے لیکن دیوبند ان سے سوال تھی, اور میرٹھ میں کسی کمپنی میں وہ کام کرتے تھے معمولی تنخواہ پر. دیوبند ان کا آنا جانا تھا. اللہ کے نیک بندے بیٹھے. نانوتا کے 2 مولانا قاسم نانوتوی, مولانا یعقوب نانوتوی. دیوبند شہر کے 4 حاجی عابد صاحب, مولانا ذوالفقار صاحب, حضرت شیخ الہند کے والد بھی اس فاؤنڈر گروپ کا حصہ ہیں. عثمانی خاندان کے 1 آدھ لوگ. اس طرح 6 افراد سر جوڑ کر بیٹھے کہ ایک مدرسہ قائم کرنا ہے. نہ مدرسے کی جگہ ہے, نہ بنانے کے اسباب ہیں. آپ تو اپنے یہاں کم سے کم لوگوں سے تعاون مانگ رہے ہیں بن جائے گا, وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. جہاں دارالعلوم ہے اس سے بائیں جانب چھٹا مسجد, اور جس مقام پر دارالعلوم دیوبند ہے وہ شہر کا کنارہ تھا. وہاں لوگ گھورا پھینکتے تھے, کچرا ڈمپنگ گراؤنڈ تھا وہ. آپ کو بتلا دوں, سید احمد شہید کا قافلہ دلی سے ہندوستان کے مغربی علاقے کا دورہ کر رہا ہے, اصلاحی دورہ 1818 میں. 1818 سے لے کر 1824 تک دورے ہوئے. ایک دورہ مغربی ہندوستان کا, ایک دورہ مشرقی ہندوستان کا. 26 کے بعد جنگ کو نکلے. جب مغربی ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں وہ دلی سے, تو دارالعلوم سے لگ کر جہاں پر علامہ انور صابری کی مزار ہے, اب تو وہاں برج بن گیا ہے. یعنی ایسا سمجھ لیجیے آپ بندی گیٹ سے باہر نکلیے تو نئی عمارتیں ہیں, آدمی مندر وغیرہ ہوتے ہوئے محمود حال کے آگے جو آگے روڈ ہے وہ جی ٹی روڈ کہلاتا تھا, ہمارے زمانے میں کھلا ہوا تھا. اس روڈ سے یہ قافلہ گزرا ہے سید احمد شہید کا. انہوں نے وہاں رک کر اس جانب رخ کیا جہاں دارالعلوم بنا ہوا ہے, اور کہا مجھے اس گھورے سے علم کی خوشبو آ رہی ہے. کب کہا تھا؟ 1826 میں. دارالعلوم کب قائم ہوا ہے؟ 1866.
یہ ہے اہل اللہ کی وہ باطنی طاقت. وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہاں سے علمی خوشبو آ رہی اور بعد میں وہاں دارالعلوم بنا. ان 6 افراد نے جس ادارے کی بنیاد رکھی وہ ادارہ شروع کہاں ہوا؟ کوئی روم نہیں، کوئی ہاسٹل نہیں، نہ استاد کے رہنے کی کوئی جگہ، نہ شاگرد کے رہنے کی کوئی جگہ. حضرت شیخ الہند اس وقت عربی سوم کے طالب علم جب ان سے دارالعلوم کا آغاز ہوا ہے، اور ملا محمود استاذ محمود حسن دیوبندی شاگرد. حضرت شیخ الہند کی شروع کی تعلیم تھوڑی سی اپنے ابا سے مولانا ذوالفقار صاحب سے اور تھوڑی سی مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے. دارالعلوم دیوبند کے عنوان پہ جب پڑھنے بیٹھے ہیں تو ملا محمود سے پڑھا ہے. چھتا کی مسجد میں داخل ہو گیا، بائیں جانب انار کا ایک پیڑ تھا. ہمارے زمانے تک وہ پیڑ تھا، اس پیڑ کے بیچ کا پیڑ. بعد وہ پیڑ سوکھ گیا، کٹوا دیا، معلوم نہیں. وہاں سے کام شروع ہوا. کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا عمارت بن جائے. جب آپ باب قاسم سے داخل ہوں گے، جہاں پر اوپر اہتمام ہے اس کو باب الرشید کہتے ہیں. اس سے آگے بڑھیں گے تو ملسری کا احاطہ ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو نودر ہے جس میں قدیم دارالحدیث. نودرے کے دائیں جانب وہ راستہ ہے جہاں سے جنازہ لے کر جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. اور اسی سے لگ کر کے قاری ابوالحسن صاحب کی درسگاہ تھی. اب شاید توڑ کر نئی عمارت بن رہی تھی، اس لیے بتلا رہا ہوں کہ وہ جگہ پہچانیے. مشورہ ہوا ایک عمارت بنائی جائے. کتنی بڑی بنائی جائے؟ ارے بھائی 20 بائی 40، 40 بائی 60 اتنا ہی کر دیا. جو اس کام کے ذمہ دار تھے، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی. آپ نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا بچوں کی درسگاہ. آپ نے فرمایا چھوٹی ہے اور بڑی بناؤ. کتنی بڑی؟ تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چھڑی سے، عصا سے نشان لگا کے بتلایا جہاں سے. وہ جو نشان بڑھا ہے وہ یہ خطہ ہے جہاں جنازہ گزرتا ہے. میں چھوٹا تھا، جب صبح آ کر دیکھا تو وہاں نشان لگا ہوا تھا. اب کام شروع کیا بجائے وہاں کے یہاں سے. تو دیگر ساتھیوں نے کہا بھائی مشورے میں وہاں سے طے ہوا تھا، یہاں سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو رات کا خواب بتلایا. سب نے کہا بس. اس کو دارالعلوم دیوبند کی ترانے میں کہا گیا ہے خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد. یہ ہے وہ واقعہ. دوسرا واقعہ سنیے. احاطے ملسری میں دائیں جانب کنواں ہے ملسری کا. لوگ پانی پیتے ہیں اس سے، اچھا لذیذ پانی ہے اس کا، کئی گلاس رہتے ہیں. ہجوم لگاتا ہے پینے والوں کا. اس کنویں کے پانی کی کشش سنیے آپ. دارالعلوم دیوبند کے محتوی صاحب جا رہے ہیں، ایک طالب علم سامنے آتا ہے مطبخ سے کھانا لے کر. آپ کی نظامت میں، آپ کے اہتمام میں اتنا خراب کھانا پکتا ہے کہ یہ سالن ہے جس میں تیل کا نام و نشان نہیں ہے، اس سے تو آدمی وضو کر لے. تو محتوی صاحب نے غور سے اس کو دیکھا اور فرمایا یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضرت مطبخ سے کھانا لے کے آ رہا ہے، اس کو دارالعلوم کھانا دے رہا ہے. کہنے لگے نہیں ہمارا طالب علم نہیں ہے. خیر اب لوگوں کو فکر ہوئی. مطبخ ہے تو اس کا نام وہاں درس تھا. مطبخ کا نام کہاں سے آتا ہے؟ دارالقامہ سے، وہاں بھی نام درس تھا. وہاں کہاں سے آتا ہے؟ تعلیمات سے، وہاں فرق تھا. جیسے آپ پراپرٹی لکھواتے ہیں نا، آپ نے مجھ کو رجسٹری مار کے دی، آپ کا رجسٹری ہے، میں مطمئن ہو گیا نا. اس کو کس نے ماری اس کو چیک کرو، اس کو کس نے ماری اس کو چیک کرو. اوپر جاؤ تو فراڈ پکڑا جائے گا اگر غلط ہے تو. اب اوپر کے کسی آفیسر نے پیسہ کھا کر کے فرضی مار دی، نیچے رجسٹری پر رجسٹری، رجسٹری پر رجسٹری. وہاں اس کا نام فرضی تھا، داخلہ اس کا نہیں تھا. لوگوں کو فکر ہوئی کہ محترم صاحب نے اتنے بھروسے سے کیسے یہ بات کہی. اگر پوچھا محترم صاحب سے کہ آپ نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ہمارا طالب علم نہیں ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا ملسری کے کنویں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور دارالعلوم کے فارغین لائن لگا کر پانی پی رہے ہیں، اس میں یہ نہیں تھا. تو میں کیسے مان لوں ہمارا طالب علم ہے؟ یہ ہے وہ الہامی ادارہ اور یہ اس ادارے کی کشش.
جس کے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، جو مولانا قاسم نانوتوی کی تربیت کرتا، اور 1857 کی دلی کی جنگ میں جن لوگوں نے کمانڈ کی تھی اس میں مولانا قاسم نانوتوی ہے۔ اس وقت مولانا کی عمر 25 سال کی تھی صرف۔ اس جنگ کی ناکامی کے بعد ملک میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا جس سے نکلنے والے فضلاء ایک طرف امت کے دین و ایمان کی فکر کریں اور ایک طرف اس ملک کو باہر کے آئے ہوئے ان لٹیروں سے آزاد کرانے کی مہم چلا رہے۔ حضرت شیخ الہند کا دارالعلوم دیوبند کا دور کافی لمبا ہے۔ حضرت شیخ الہند کا انتقال تقریباً 80 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد ہی دارالعلوم میں پڑھانے بیٹھ گئے تھے۔ 50 سال سے زائد کا عرصہ ان کی خدمت کا ہے، جس میں تقریباً 30 سال تک وہ شیخ الحدیث تھے۔ حضرت شیخ الہند سے پڑھنے والے شاگرد جو آتے تھے پوری دنیا سے، ایران سے، عراق سے، شام سے، افغانستان سے، ترکی سے، یہاں سے، وہاں سے، پورے عالم اسلام سے اللہ کے بندے چل کر آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند اپنے شاگردوں کو ایک ہی بات سمجھاتے تھے کہ ہم نے ادارہ صرف تعلیم کے لیے نہیں قائم کیا ہے، یہ ادارہ چھاونی ہے، اور ہم کو 1857 کی جنگ کی ناکامی کا بدلہ لینا ہے۔ بنا ماحول، آخر جب ایسے حالات بن گئے، اب انگریز کو خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، تو حضرت شیخ الہند گرفتار کر لیے گئے۔ حج کرنے گئے ہوئے تھے، یہاں سے نکلے ہیں، یہ تحریک شروع ہوئی ہے، تحریک ریشم رومال 1912 میں، لیکن حضرت شیخ الہند گرفتار کیے گئے ہیں 1917 میں، اور اس کے بعد 1920 میں آپ کی رہائی ہوئی ہے۔ جب حضرت شیخ الہند گرفتار کیے گئے تو ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ قدہ وہی تھے۔ ان کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے استاد کا بڑھاپا ہے، ضعف ہے، بیماریاں ہیں، کوئی خادم ساتھ میں ہوگا نہ ہوگا، میں چلتا ہوں، اور آ کر کے اقبالیہ بیان دیا کہ جس جرم میں میرے استاد کو گرفتار کر رہے ہو اسی جرم کا میں بھی حصہ ہوں، مجھ کو بھی گرفتار کرو، ورنہ ان پہ کیس نہیں تھا۔ وہ تو مدینہ منورہ میں درس بخاری دے رہے تھے، شیخ الحدیث تھے وہاں پر۔ اب مولانا مدنی کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک حدیث پر گفتگو فرما رہے تھے، ایک طالب علم الجھ رہا تھا، آپ اس کو سمجھا رہے تھے، وہ مان نہیں رہا تھا، سمجھا رہے تھے، مان نہیں رہا تھا، تو فرمایا بیٹا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، آنکھ بند کرو اور صاحب حدیث سے خود پوچھو حسین احمد صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ طلبہ نے آنکھ بند کی، روضہ اقدس سے آواز آئی حسین احمد جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس شان کے وہ شیخ تھے، لیکن اپنے استاد کی خدمت بھی لوگ گئے۔ 5 لوگ تھے، مولانا عزیز گل اور عبد الوحید مولانا مدنی کے بھتیجے، شیخ الاسلام مولانا مدنی، اور حکیم سید نصرت علی فتح پور گوڑا کے رہنے والے تھے، رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے خاندان تھے، مجاہد آزاد۔ حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا مالٹا کی جیل میں، باقی لوگ رہا ہو کر ہندوستان میں۔ حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے لوٹ کر آئے، بمبئی میں بندرگاہ پہ اترے، ہندو مسلم سب نے مل کر حضرت شیخ الہند کو شیخ الہند کا لقب دیا۔ دیوبند لوٹ کر آئے، لیکن چند مہینوں کے بعد بیماری بڑھی، ان کا انتقال۔ حضرت شیخ الہند مالٹا میں قید تھے، ہندوستان کے اندر ان کے شاگردوں نے اس ملک کے علماء کو جمع کر کے تنظیم قائم کی، جمعیت علماء ہند، تو 1919 میں قائم کی گئی۔ اس کا پہلا مشورہ ہوا ہے، خلافت کمیٹی کا اجلاس دلی میں ہو رہا تھا اس کے اندر، اور دوسرا اجلاس امرتسر میں ہو رہا تھا، وہاں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ صدر اول مولانا عبد الباری، نام بھول رہا ہوں، ایک بزرگ تھے، ان کی صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا، اور مولانا مفتی کفایت اللہ کو اس تنظیم کا پہلا صدر، اور مولانا احمد سعید صاحباز الہند کو اس کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ جب حضرت شیخ الہند لوٹ کر آ گئے تو حضرت شیخ الہند کی سرپرستی میں اس کے 2 جلسے ہوئے ہیں، پہلے میں آپ نے خطاب کیا ہے اور دوسرے میں آپ
خطبہ صدارت پڑھنے آ رہے تھے لیکن بیماری بہت بڑی نہیں آ سکے اور سید سلیمان ندوی صاحب نے وہ خطبہ آپ کا استقبالیہ پڑھ کے سنایا۔ حضرت شیخ الہند دلی کے اندر ڈاکٹر مختار انصاری کے کوٹھی میں قیام پذیر تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ جو مختار انصاری اس وقت موجود ہیں، ان کے دادا وہ حضرت شیخ الہند کے میزبان تھے، مجاہد آزادی تھے۔ ایک موقع پر افضال انصاری صاحب سے میری ملاقات ہو گئی جو غازی پور سے ایم پی تھے۔ اب ماشاءاللہ کھائے پیے 8 فٹ کے اور سلام کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ سمجھے مطلب کچھ کام ہوگا، کوئی سیاسی کام؟ بیٹھ گئے، کیسے آنا ہوا، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں آپ کے خاندان کا بڑا عقیدت مند بھی ہوں۔ اب وہ چونکے، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں کون سا عالم مفتی قاضی پیدا ہو گیا ہے؟ بڑے بھائی ایم پی، چھوٹے بھائی ایم ایل اے۔ میں نے کہا آپ کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری، اور آپ کو بتلا دوں یہ انصاری ہندوستان والے انصاری نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ میں جس خاندان نے اللہ کے نبی کی اولین میزبانی کی تھی اس کی شاخ ہے۔ ابو ایوب انصاری کے خاندان کے افراد ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب میں نے ان کو دادا جان کی تاریخ سنانی شروع کی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے مولانا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا آپ کے خاندان کی تاریخ ہندوستان کے ریکارڈ میں، آپ پڑھیں سب ملے گا آپ کو۔ ڈاکٹر مختار انصاری حضرت شیخ الہند کے میزبان ہوا کرتے، انہی کے مکان میں مولانا مدنی، شیخ الہند، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی لوگ بیٹھ کر میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، ان کے شاگردوں نے کام کو آگے بڑھایا، تحریک چلتی رہی، مخالفتیں بڑھتی رہی، انگریز طرف سے سختیاں بڑھتی رہی، گرفتاریاں ہوتی رہی، اکابر جیل کاٹتے رہے۔ جب خلافت کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ تجویز پاس ہوئی کہ اب انگریز کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کا معاملہ نہیں کرنا، نان کوآپریشن، نہ ان کی ملازمت کرنی ہے، نہ ان سے فنڈ لینا ہے، نہ ان کا بنایا ہوا سامان استعمال کرنا ہے۔ یہ جو کانگریسی کھادی پہنتے ہیں اصل میں اس وقت طے ہوا تھا ہم کو بیرون ممالک کپڑا نہیں پہننا، ہندوستان میں کوری ململ یا کھادی بنتا تھا وہی پہننا، ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنا ہے، باہر کی تو بائیکاٹ کرو، اس لیے کہ اس کا پروڈکٹ انگریز تیار کرتے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی پر کراچی کے دینا ہال میں مقدمہ چلا، وارنٹ نکلا، دیوبند سے کراچی پہنچے۔ جج نے کہا حسین احمد ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اچھا وہ فتویٰ مولانا مدنی کا نہیں تھا، وہ تو علماء کی دستخطیں تھی اس کے اندر، مولانا مدنی نے ایک بیان کیا تھا اس پر، ورنہ ہندوستان کے تمام بڑے علماء نے اس پر دستخطیں کی تھی اس فتوے پر۔ جج نے پوچھا تم نے فتویٰ دیا ہے؟ تو مولانا مدنی نے فرمایا فتویٰ دیا ہے نہیں، دے رہا ہوں، تمہاری فوج میں ملازمت حرام ہے۔ جج نے کہا حسین احمد بغاوت کا مقدمہ چلے گا، عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہو۔ مولانا مدنی کے ساتھیوں نے ہلکا سا پہل کو اشارہ کیا، حضرت اتنا سخت بیان نہ دیں ورنہ پھانسی۔ تو مولانا مدنی نے اپنا بیگ کھولا، چین کھسکائی، اس کے اندر سے کفن نکالا اور فرمایا پاکستان والوں، کراچی والوں، اس وقت پاکستان پڑھنے کا، کراچی والوں میں تمہارے اوپر کفن کا بھی بوجھ ڈالنے والا نہیں ہوں، میں اپنا کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ بہرحال بالآخر جیل کی سزا ہوئی، پھانسی کا مقدمہ نہیں ہوا اور مولانا مدنی بعد میں رہا ہوئے۔ ہوتے کرتے 1942 کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا انگریز سے کہ دیش چھوڑ دو۔ یہ مطالبہ کہاں ہوا ہے؟ اگست کرانتی میدان ناگپاڑا 1942 میں 9 اگست، ہر سال 9 اگست کو سرکاری ریڈیو، سرکاری میڈیا بولے گا گاندھی جی نے انگریز سے کہا تھا دیش چھوڑو، جھوٹ ہے۔ مولانا حسرت موہانی نے تجویز پڑھی تھی، اس وقت تو گاندھی جی وہاں موجود بھی نہیں تھے،
کہ تجویز پڑی ہے کہ ہم آج کے اجلاس کے اندر تجویز پاس کرتے ہیں کہ انگریز ہندوستان چھوڑ دے. یہ پہلا موقع تھا جب جمعیت العلماء کے ذمہ داران نے بھارت چھوڑو کی آواز لگائی تھی. کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ مطالبہ کرتا. وہ تو مراعات چاہ رہے تھے, کانگریس تو مراعات چاہ رہی تھی. دیش چھوڑو کی پہلی آواز جمعیت العلماء کے ذمہ داران نے لگائی. بمبئی کے مولانا حسرت موہانی گراؤنڈ, جس کا نام بعد میں اگست کرانتی گراؤنڈ کر دیا گیا, اس کا نام تھا مولانا حسرت موہانی گراؤنڈ. مولانا نے تجویز پڑھ کے سنائی. اب سیدھی بات ہے, یہ تجویز پڑھ رہا ہے اس کو ہتھکڑی پڑے گی, جو تائید کر رہا ہے اس کو بھی ہتھکڑی پڑے گی. تو مولانا تجویز پڑھ کے سنا چکے, کوئی تائید کرنے کھڑا نہیں ہو پا رہا. تو مولانا کی اہلیہ مستورات کے پنڈال میں تھی, ان سے برداشت نہ ہوا کہ میرے شوہر تجویز پڑھی ہے اور کوئی تائید نہیں کرتا ہے. انہوں نے آ کر مائک پکڑا اور کہا میں اپنے شوہر کی تجویز کی تائید کرتی ہوں, یہ ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہے. اس گراؤنڈ کا نام تھا مولانا حسرت موہانی گراؤنڈ, جس کو بعد میں اگست کرانتی گراؤنڈ کر دیا گیا. ہم اور آپ جب اپنے اکابر کی تاریخ نہیں پڑھیں گے تو اور کیا ہوگا؟ آپ اپنے مکان کی رکھوالی بند کر دیجئے, جنات بھوت رہیں گے, محلے کے اوبال اٹھا کریں گے. پھر اور حالات آگے بڑھے بالآخر ملک آزاد. آزادی ملی ہے 15 اگست 1947 کو. جب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب ملک آزاد ہو جائے گا, تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا بٹوارے کا. کچھ انتہا پسند ادھر, کچھ انتہا پسند ادھر. ادھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے, ادھر جے شری رام کے نعرے لگ رہے تھے. اور جو لوگ پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے ان کا نعرہ تھا ہندوستان, مسلم اردو, پاکستان. ہمارے اکابر سمجھاتے رہ گئے کہ بھائی یہ چیز مفید نہیں ہے. مل جل کر رہیں گے, لیکن دماغ میں بخار سوار تھا اور لوگ چاہتے بھی تھے کہ تھوڑا حصہ دے کے الگ کر دو, فرصت مل جائے گی. اور بالآخر ہمارے اکابر کی مخالفتوں کے باوجود بٹوارہ مسلط کر دیا گیا, جس کے تلخ اثرات آج تک آپ کے سامنے. اب یہاں جو لوگ بچے ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے, ان کے دین و ایمان کا مسئلہ, تحفظ کا مسئلہ, فسادات پھوٹ پڑے. جو ٹرینیں ادھر سے ادھر جا رہی تھی, بارڈر میں ان کو مارا جا رہا تھا, ادھر سے ادھر آ رہے تھے ان کو مارا جا رہا تھا. پوری ٹرینیں لاشوں سے بھر کر آ اور جا رہی تھی. دل پھٹ گئے. خونی داستان ہے وہ. اگر آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوں گے اور وہ داستان پڑھ لیں گے, آپ سے کھانا نہیں کھانے گا. رات میں آپ پڑھیں گے, آپ کو نیند نہیں آئے گی. میں نے وہ تاریخ پڑھی. ان زخموں کے مٹتے بہت لمبا عرصہ گزر گیا, آج بھی وہ زخم آ گیا. ملک آزاد ہو گیا. انگریز نے ملک کس سے لیا تھا؟ مغل بادشاہوں سے. بہادر شاہ ظفر کون تھے؟ آخری حکمراں کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر. کون تھے وہ؟ ہمارے حکمراں. لال قلعے سے پرچم کون سا اترا تھا؟ ہلالی پرچم. تو انگریز نے حکومت مسلمانوں سے کی تھی. اب ملک آزاد ہو رہا ہے, کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ اس سے لیا اس کے ہاتھ میں. ہمارے بڑوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں چاہیے. ہمارے بڑے آزادی کے بعد کہہ رہے تھے کہ ملک اجڑ گیا ہے, اس کو بسانا ہے. مل جل کر بیٹھو, ایسا نظام بناؤ کہ جو واقعتاً میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس ہو, سب کی عزت ہو, جان و مال کا تحفظ ہو, مل جل کر رہیں. ایک طبقہ مصر تھا کہ نہیں, دستور سیکولر نہیں ہونا چاہیے, چنی ہونا چاہیے, چنا ہونا چاہیے, جو آج تک چلا رہے. لیکن چونکہ مجاہدین آزادی موجود تھے, ان کا اثر رسوخ تھا, پارلیمنٹ میں بحث ہو کر مکمل ہو گئی کہ بھائی دستور سیکولر نافذ ہوگا. دستخطیں باقی صرف. تو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں, اس کا آزادی کے موضوع تعلق نہیں ہے, لیکن سن لیجیے, بہت اہم بات ہے. دستور پر بحث ہو چکی تھی, بس سگنیچر ہو اور لاگو ہو جائے. سن 49 دسمبر کے پہلے دوسرے عشرے میں یہ کام ہونا تھا. اس کو تھوڑا سا ٹالا گیا.
اور 22-23 دسمبر کی رات میں ایودھیا میں بابری مسجد کے اندر دیوار باندھ کر کچھ لوگوں نے جا کر مورتی نصب کر دی. حالات کشیدہ ہو گئے. خدا نہ خواستہ اس مسئلے کو لے کر حالات اور کشیدہ ہو گئے ہوتے تو دستور پر دستخط نہ ہو پاتی اور مسئلہ اٹک جاتا. ہمارے بڑوں نے کڑوا گھونٹ پیا. اس مسئلے کو اتنا اہمیت مت دو. FIR درج ہو گئی, کیس درج ہو گیا, ہم مقدمہ لڑ لیں گے. دستور جمہوری سیکولر منظور ہونے دو. اور بالآخر دستخطیں ہوئیں. اس میں 15-20 دن اور گزرا. دسمبر کا مہینہ ختم ہوا, 50 جنوری شروع ہو گیا. 26 جنوری سن 50 کو دستور کے نفاذ کا پارلیمنٹ نے اعلان کر دیا. وہ سوچا چھوڑا کیا تھا دستور کے سیکولر نظام پر دستخطوں کو رکوانے کے لیے. اب دستور سیکولر منظور ہو گیا, اب جان و مال کو تحفظ مل گیا. اب اس کے بعد ہمارے اکابر کے سامنے لوٹی پٹی ہوئی قوم کو بسانا, ان کے دین و ایمان کو سنبھالنا, ان کے عقائد کی حفاظت کرنا, مساجد و مدارس اور مقابر کی حفاظت کرنا. جمعیت العلماء تب سے لے کر آج تک اس کام کو انجام دے رہی ہے. پرس جو نئے نئے کام شروع ہو جاتے ہیں, مقدمات کے مسائل آ گئے, زلزلہ ہے, سیلاب ہے, طوفان ہے, فساد ہے, وہ تو مزید ایک مصیبت ہے. بعض بیچاروں کو یہ خبط ہے, کچھ نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے. اکابر کی تعریف تو پڑھو. آپ سے تو بستر چھوڑ کے اٹھا نہیں جاتا. انہوں نے 10-10 سال جیلیں کاٹی ہیں, اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر پردیس گزارا ہے. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنا وہ کام کیا جس کے مقصد کے تحت اس کو قائم کیا گیا تھا. اس کے نکلے ہوئے فضلاء نے ہندوستان میں نہیں پورے عالم میں دینی خدمات کو اپنا فریضہ سمجھا. تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے. شیخ شریف تشریف لائے تھے ہندوستان, دارالعلوم دیوبند بھی آئے تھے, اور انہوں نے مسجد رشید میں جمعہ کی نماز پڑھائی تھی. ان کا آپ خطبہ سنیے, تقریر سنیے ان کی. انہوں نے کہا کہ میں سرکاری دورے پر بھیجا گیا ہوں, اس کو بلایا نہیں گیا, میں آیا ہوں. جمعیت العلماء نے میزبانی قبول کر لی ہے, میں اصلاً آیا ہوں دورے میں. ہوا یہ کہ ہم لوگ دنیا میں جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں بھی علمی رمق ہم کو دکھتی ہے تو کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کا وہ فیض ہوتا ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو ہمارے یہاں میٹنگ بیٹھی کہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے, پورے عالم میں اس کا فیض پھیلا ہوا ہے. دورہ کرو, جا کر اس کی تاریخ سنو اور پڑھو. میں اس لیے ادارے کے اندر آیا ہوں. اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا, ہندوستان کی تاریخ سے علماء دیوبند اور علماء جمعیت العلماء کو الگ کر دو, تاریخ میں کچھ نہیں بچتا, تاریخ ناقص ہے. یہ ہمارے اکابر کی خدمات ہیں, ان کے کارنامے. میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں, تازہ خواہی داشتن گرداب ہائے سینہ را, گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را. اپنے اکابر کی قربانیوں کو, اس تاریخ کو پڑھیے. ابھی سویرا ہے, ابھی یہ بات ماننے والے موجود ہیں کہ ہاں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں. اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا ہمارے اکابر کا خون بہا ہے, دوسروں کو اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے. ہم نے سینچا ہے خون سے چمن, پتے پتے سے آشکارا ہے, نیت بات بات درست نہیں ورنہ گلشن کیا. یہ بات ہوئی اس موضوع سے متعلق. جو وقت میرے پاس تھا اس وقت کے اندر میں نے اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کی. ابھی مجھ سے پہلے ہمارے دوست نے مسجد کی جگہ لی گئی ہے, اس کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیلات تو بتلا چکے ہیں. وہ اس علاقے میں مسجد ضرورت بھی ہے, زمین لی گئی ہے, اس کی رقم ادا ہو جائے, اس پر تعمیرات وغیرہ ہو جائے, پھر انشاءاللہ اس کے اندر تعلیمی سلسلہ جاری ہو. نور الہدیٰ سلمہ میرے شاگرد ہیں, نیک ہیں, محنتی ہیں, باصلاحیت ہیں, کام کر رہے ہیں. آپ لوگ ان پر اعتماد کیجیے, جس سے جو ہو سکے کھاتے کے اندر پیسہ منتقل کیجیے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, آپ نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے, جو کلپ ڈلی دیا ہوا اس کے اندر لکھ ہے. جس کو اس میں ڈالنا ہو اس میں ڈال دے, جس کو آ کر دینا ہو آ کر دے دے, جس کو دیکھ کر دینا ہو دیکھ کر دے دے. جگہ بھی مناسب ہے,
علاقہ مستحق ضرورت مند ہے، اور جو بندہ نوجوان شاگرد میرا اس کام کو بیڑا اس نے اٹھایا ہے، انشاءاللہ وہ سلیقے کے ساتھ انجام دے گا۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ مسجد کی خدمت اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا، میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ ملے گی، اس میں ان کو بھی جگہ ملے گی جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ تو مسجد کی خدمت ایک تو ہوتی ہے امامت کر کے، نماز پڑھا کر، صاف صفائی کر کے، اور ایک ہوتی ہے اس کی جگہ میں تعاون، اس کے تعمیر میں تعاون، آئندہ اس کے خرچوں میں تعاون۔ یہ سب مسجد کی خدمت شمار ہوتی ہے، اور مسجد کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عہدہ اور کوئی شرف نہیں ہے۔ سعودی کا حکمراں اپنے آپ کو ملک نہیں لکھتا ہے، خادم الحرمین لکھتا ہے، اس لیے کہ اس سے اونچا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ پروردگار عالم، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، خدا بندہ انہی کے مطابق ہم کو بھی قربانیاں پیش کرنے کا حوصلہ عطا فرما، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، دارالعلوم دیوبند کی ہر طرح حفاظت فرما، جمعیت علماء اس تنظیم اور اس کے ذمہ داران کی ہر طرح حفاظت فرما، دین کے تمام مراکز کی ہر طرح حفاظت فرما، مرکز نظام الدین اور ملک میں تمام دینی قلعوں کی حفاظت فرما، دینی شخصیات کی حفاظت فرما۔ ہم کمزور اور عاجز بندے ہیں، کام کا سلیقہ نہیں، کام کا سلیقہ عطا فرما، کام کا حوصلہ عطا فرما، مشکل حالات میں جمنے کی ہمت نصیب فرما، ہمارے جان و مال کو، ہمارے اسباب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کا خادم و مجاہد بنا کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے اندر بھی عزت دار، دنیا کے اندر بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ خدا بندہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرما، دین پر استقامت کے ساتھ جینے اور آخری وقت میں ایمان کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔